بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تھوڑی سی مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا یہ وائس نوٹ ہے وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو، اس لیے میں عربی متن نہیں پڑھتا۔ تو آج ہم نے اس سلسلے میں جس صورت کا انتخاب کیا ہے، یہ صورت جن ہے، یہ مکی ہے، اس کی 28 آیتیں ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے، راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے جنوں کو غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا، وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمان پر بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب چوری چھپنے سننے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے لیے گھات میں شہاب ثاقب کا لگا ہوا پاتا ہے، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کو رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں، کچھ ان سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکیں گے، نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکیں گے۔ یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم اللہ کی اطاعت گزار ہیں، کچھ حق سے منحرف ہیں، تو جنہوں نے اللہ کا اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اے نبی کہو مجھ پر وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ یہ کہ جب اللہ کا بندہ کسی کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سورہ جن کی پورا میں نے ترجمہ پڑھا، اب ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کا نام کس طرح پڑھا اور اس کے نام کا مفہوم کیا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے اور زمان نزول کیا ہے۔ تو نام الجن ہے، اس سورہ کا نام بھی، اس کے مضامین کا عنوان بھی، کیونکہ اس میں جیسے آپ نے خود عرض کر لیا ہوگا کہ جنوں کے قرآن سن کر جانے اور اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول پر اگر روشنی ڈالیں تو بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ بازار عکاظ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں نخلا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ اس وقت جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، تلاوت کی آواز سن کر وہ ٹھہر گیا اور غور سے قرآن سنتا رہا۔ اس واقعے کا ذکر اس سورہ میں کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم کو یوں دیکھ لیتے ہیں کہ
اس سورہ کی جو پہلی آیت سے لے کر آیت 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے گروہ نے قرآن سن کر اس کا کیا تاثر لیا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کے دوسرے جنوں کو کیا کیا باتیں کہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو نقل نہیں کی، بلکہ صرف خاص باتیں نقل فرمائی ہیں جو قابل ذکر تھیں۔ اسی لیے طرز بیان ایک مسلسل گفتگو ساتھ نہیں ہے، بلکہ ان کے مختلف فکروں کو اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اور یہ کہا، جنوں کی زبان سے نکلے ہوئے ان فکروں کو اگر آدمی بغور پڑھے تو بآسانی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ایمان لانے کے اس واقعے اور اپنی قوم کے ساتھ ان کی اس گفتگو کا ذکر قرآن میں کس غرض کے لیے کیا گیا ہے، تو وہ صاحب کا صاحب اس بات سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک لوگوں کو فہمائش کی گئی ہے کہ وہ شرک سے باز رہیں۔ قرآن شریف میں جگہ جگہ آیا ہے کہ شرک سے باز رہیں، اور اس جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 16 سے 18 میں کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتوں سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا، وہ سخت عذاب میں دوچار ہو جائیں گے۔ اور پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پر ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کے رسول دعوت اللہ کی بلند کرتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کا رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر آیت 24 اور 25 میں کفار کو متنبع کیا گیا ہے کہ آج وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر اس کو دبوچ لینا چاہتے ہیں، ان کو دبا دینا چاہتے ہیں، ان پر فکر کستے دیتے ہیں، ان پر ظلم کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا اصل میں بے یار و مددگار کون ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت قریب ہے۔ رسول کو اس کا علم نہیں ہے، مگر بہرحال اسے آنا ضرور ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے۔ آخر میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ عالم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ رسول کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ رسول کو صرف وہی علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اسے دینا چاہتا ہے۔ یہ علم ان امور کے متعلق ہے جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور یہ علم اسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے جس میں کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اس پوری سی آیتوں کا میں نے مفہوم بتایا آپ کو، اور اسی سورہ جن میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو شیطان کا نے جو گفتگو سنی تھی، اور آگے جا کر کفار مکہ کو ملامت کی گئی ہے، اور پھر کفار کو متنبع کیا گیا ہے کہ اپنے روش ٹھیک کر دیں، اور آخر میں بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو میں نے مختصراً اس کا مفہوم پر روشنی ڈالی ہے۔ اگر کسی شخص کو اور ڈسکس کرنا ہے یا کوئی مفہوم کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے یا ترجمے کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔